إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے بگاڑ کو ختم کیا جائے، چاہے وہ بگاڑ آدمی کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بگاڑ آدمی کی گھریلو زندگی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بگاڑ آدمی کی سماجی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اور چاہے وہ بگاڑ آدمی کے تجارت، کاروبار، لین دین اور معاملات سے، عہد و پیمان اور دیگر چیزوں تعلق رکھتا ہو، اور خواہ اس کا تعلق دین سے. اصلاح کی کوششیں ہر محاذ اور ہر مرحلے پر کی جائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کی، 3 آیتیں، یہ سورہ انعام کی آخری رکوع سے پہلے کی آیتیں، اور ایک قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جسے وصیت دیکھنا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان 3 آیتوں کی تلاوت کر جائے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اگر کسی ایک حکم کو آدمی توڑتا ہے اس میں سے، تو اس جنس کی اور اس کے تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، ایک چیز کو اگر توڑتا ہے. یعنی ایسی بنیادیں اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائی ہے کہ اگر ایک بنیاد پر ضرورت پڑے گی تو اس کی جنس کی تمام چیزیں ڈھہ جائیں گی، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی. یعنی بنیادیں بتائی گئی ہے جس کی اصلاح اور جس کی سدھار کے لیے ضروری اقدامات اور ضروری چیزیں کرنا ہے.
خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیتیں تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا قل، کہہ دیجئے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، کیا تمہیں پتہ نہ دیا جائے کہ کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، بالکل سختی کے ساتھ ان سے رک جانا۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، قل تعالوا واتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانہ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ وبالوالدین احسانہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ انہیں جو تمہاری اولاد ہے اور تم کو دونوں کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور برائی اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں، چاہے ظاہری ہو چاہے چھپے ہوئے، کسی کے قریب نہ جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، اور کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرنا کہ اللہ نے اس کو جائز قرار نہ دیا ہو تو اس کو قتل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وصیت کرتا ہے تم کو، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو آسن طریقے سے، اگر اس کا مال تمہارے پاس ہے، تمہارے ذمے ہے، تم اس کے ولی ہو، تم اس کے نگراں ہو، تو اس کو بلوغت تک کے، بالغ ہونے تک، سمجھدار ہونے تک کے بہت سنبھال کر اس کے مال کو استعمال کرو، یعنی اس کو آگے بڑھاؤ۔ حتی یبلغ اشدہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، بالکل انصاف کے ساتھ تولو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے کسی کو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر گواہی دینے کی بات آئے، بات کرنے کی بات آئے، سچی اور انصاف کی بات کہو، چاہے تمہارا کتنا بھی قریبی عزیز رشتہ دار ہو، یہ نہ سوچو کہ اس کے خلاف کی بات نہ چلی جائے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، اور اللہ سے تم نے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اس کی وصیت کرتا ہے تم کو کہ اللہ سے ڈرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ بِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ، اگر اس راستوں کو چھوڑ دو گے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راستوں کو اگر اختیار کرو گے تو فرقے اور جماعتوں میں بٹ جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تقوی ہے تمہارے دلوں میں، تو یہ جو 10 احکامات دیے گئے ہیں ان آیتوں کے اندر، ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کرام کو یہ احکامات دیے گئے، یہ 10 احکامات تمام کے تمام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی گئی، جو لے کر کے آپ پہاڑ سے اترے، جب آپ طور سینا پر گئے تو اس میں یہ احکامات موجود تھے۔ ایک ایک حکم پر غور کرے آدمی کہ اگر ایک حکم کی آدمی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس جنس کی تمام چیزیں کس طرح تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل تعالیٰ واتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے کیا چیز؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے تو پورا دین اس کا ختم ہو جاتا ہے، پورا دین۔
بالکل صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پوری عبادتیں. میں نے ابھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول سنایا, اس جنس کی تمام چیزیں تباہ برباد اور ختم ہو جاتی ہے. اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اعلان کیا, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اللہ رب العالمین تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا, چاہے کتنی بھی نیکیاں کر کے اللہ کے جناب میں جاؤ, اگر شرک کرو گے تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے شرک. جنت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حرام ہے مشرک پر. اللہ نے ارشاد فرمایا بالکل صاف الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت حرام کی ہے. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا انہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ رب العالمین نجات اور مغفرت مشرک کو نہیں دے گا. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, چاہے بخش دے وے, لیکن اگر شرک رہے گا تو اللہ رب العالمین ہرگز معاف نہیں کرے گا. غور کرنے کی بات ہے, ایک گناہ ہے شرک, تمام نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے, تمام کے تمام خیر سے آدمی کو محروم کر رہا ہے, اور مغفرت اور نجات سے اور جنت سے ہر چیز سے محروم, پورا دین ضائع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرکوں کے بارے میں کہ او قتلتا او حرکتا, شرک نہیں کرنا, چاہے قتل کر دیا جاؤ چاہے جلا دیا جاؤ. کتنا سنگین گناہ ہے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو آپ کو پوری زندگی میں یہ نظر آئے گا کہ یہ جھگڑا, یہ حق و باطل کی کشمکش حضرت آدم سے لے کر کے آج تک کے جو ہے یہ کیا ہے, یہ عقیدہ توحید یا عقیدے کا جھگڑا ہے. کس چیز کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے ہجرت کی, کس چیز کے لیے اپنے خانوادے کے مقابل کھڑے ہو گئے بدر کے میدان میں, احد کے میدان میں مسکراتے ہوئے جانوں کو قربان کیا. غزوہ حنین, غزوہ تبوک, غزوہ خندق, یہ تمام غزوات کس بنیاد پر ہوئے؟ یہ اسی عقیدے کا معاملہ تھا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. بہت اختصار کے ساتھ اگر کہا جائے, ورنہ پورا مرکزی مضمون اسی کے گرد چلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ اس کی تاکید کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید کی. کسی موڑ پر زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہلکی سی آواز اس قسم کی آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا ہو, نظر انداز کر دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نئے لوگ تھے, مسلمان ہوئے تھے. کچھ وہ قبائل کے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے حلیف تھے. مشرکین مکہ جب جنگ پر جاتے تو ایک درخت ہوتا ذات انوات, ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں اگر درختوں پر تلوار کو, ہتھیار کو لٹکا دیا جائے تو جنگ میں فتح مل جاتی ہے. یہ عقیدی بدعقیدگی تھی. حالانکہ فتح اور شکست تو ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے آ کر کے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا تم نے وہی مطالبہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک قوم کے پاس سے جب گزرے تھے دیکھا وہ اپنے معبودوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے تاکہ ہم اس کی پوجا اور عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تردید کی. ایسے واقعات آپ کو قدم قدم پر نظر آئیں گے. شرک سب سے بدترین گناہ ہے شریعت اسلامیہ کا, سب سے بدترین گناہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے, اسی لیے ایک آدمی کو یہ جاننا کہ شرک کیا ہے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو پہلی چیز جو کہتے ہیں وہ یہ, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک و ظلم عظیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو جب دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد جب قوم نہیں مانتی ہے تو یہ جملہ کہتے ہیں انی بری مما تشرکون, میں تمہارے شرکوں سے بری ہوں. برات کا اظہار کر دیا اپنے باپ سے اور اپنے پورے قبیلے اور قوم کے لوگوں سے. عقیدے کے معاملے میں, توحید کے معاملے میں, شرک کے معاملے میں ذرا سا بھی سمجھوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات دیکھیے. ہمارے ہاں معاف کیجیے گا, اللہ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز قل تعالی واتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا,
کیا تمہیں بتا نہ دیا جائے کہ اللہ نے کیا حرام کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک ہمارے یہاں قدم قدم پر پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی اہلیہ سر میں آنکھ میں تکلیف تھی، تو یہ آنکھ کے اوپر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ایک یہودی خاتون ہمارے یہاں آتی ہے، تو میں نے اس سے کہا کیونکہ آنکھ میں مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی چیز کو چبھویا جا رہا ہے، تو اس نے یہ تعویذ لا کر کے دیا، میں نے اس کو باندھ لیا، یہ تکلیف ختم ہو گئی۔ کئی سوالات کے جوابات اس میں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تو تکلیف ختم ہو گئی، فلاں چیز کر لیا تو تکلیف ختم ہو گئی، یہ جو ہمارے یہاں عام ہے، اس کے کئی جوابات ہیں۔ اگر اصولی طور سے غور کیا جائے، اگر ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ میں فلاں مندر میں گیا اور مجھ کو اچھا یہ مرض اچھا ہو گیا، تو کیا وہ پوجا درست ہو جائے گی؟ اگر ایک عیسائی کہتا ہے کہ فلاں چرچ میں گیا اور اچھا ہو گیا، تو کیا وہ درست ہو جائے گا؟ مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے عقیدے کے مطابق مختلف کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو شفا مل جاتی ہے تو کیا شفا دینے والی ذات اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایسا ہونے سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی اور جواب پورا کے پورا مل گیا۔ ہمارے یہاں لوگ فوراً ذرا سا بچہ بیمار ہوا، فلاں کے پاس جا کر کے تعویذ دے لیجیے۔ اس کو لوگ اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں، اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذ میں کیا کیا لکھنا چاہیے کوئی باب نہیں باندھا ہے، بلکہ آپ پوری زندگی میں ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے تعویذ لکھا ہو، ایک واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرض کی دوا بتائی ہے، دعا بتائی ہے، لیکن آپ نے کبھی تعویذ لکھ کر نہیں دیا۔ بعض لوگ ایک چیز پیش کرتے ہیں بطور دلیل کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ایک تختی اس کی گردن میں لٹکائی۔ اگر اس کو پورے پڑھائیں، پوری روایت، اس پہ آپ نے الطیات لکھی اور اپنے بیٹے کو یاد کرنے کے لیے کہا کہ اس کو دیکھ دیکھ کر کے یاد کرو، اس کے لیے لگائی تھی۔ وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں تو ان کی اہلیہ جواب دیتی ہے کہ ایک یہودی عورت آتی ہے، یہ اہل ایمان کا وطیرہ نہیں ہے، اس نے لا کر کے یہ تعویذ دیا، یہودیوں کے یہاں سے آیا ہے۔ ہمارے یہاں تعویذ جو لکھا جاتا ہے، تعویذ وغیرہ، تو تعویذ میں اعداد لکھے جاتے ہیں، نمبرات 23 27 29 35 40۔ آپ کو یہ بتا دو علم الاعداد یہ ہے، جو یہ علم الاعداد کیا ہے؟ یہ شریعت کا کوئی علم نہیں ہے۔ حروف تہجی جو ہیں، الف ب ت س ج م خ د ذ ر ز س ز ص ض ط ظ ع غ ف ق ف ل م ن واو ہے، یہ حروف تہجی جو اس کے نمبرات بنائے گئے ہیں۔ اب اس کے نمبرات کیسے بنائے گئے ہیں؟ ابجد، الف ب ج د، الف کا 1، ب کا 2، جیم کا 3، دال کا 4۔ حوض، ہے کا 5، واو کا 6، ز کا 7۔ حتی، بڑا ہے یہ 8، تو کا 9، یہ کا 10۔ کلمن، اب کاف لام میم نون، اس کا کاف کا 20، لام کا 30، میم کا 40، نون کا 50۔ اب ایسے ہی 100 ہوگا، پھر اس کے بعد 100 200 300، اس طرح یہ نمبرات بنائے گئے ہیں۔ یہ علم مسلمانوں کا علم نہیں ہے، اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ کلدانی سلطنت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی، اس کا جو سب سے بڑا دیوتا تھا بال دیوتا، اس کا جو مہا پجاری تھا، اس نے اس علم کو ایجاد کیا۔ اسی لیے یہ علم الاعداد کے تعویذات یونانیوں کے ہاں بھی آپ کو پائے جاتے ہیں، اور دوسری قوموں کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے علم الاعداد کا تعویذ۔ یہ مسلمانوں کا علم ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں نمبرات، اور اگر نمبر نہ ہو تو پھر کیا لکھا ہوتا ہے اس پر؟ پھر اس پر لکھا ہوتا ہے یا ابلیس، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرائیل، یہ سب لکھا ہوتا ہے، یا فرعون، یا شداد، یا حامان۔ آپ اس کو کھول کر کے دیکھیے۔ اور اگر بالفرض اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو کیا قرآن کی آیت لیٹرین میں لے جانے کے لیے ہے؟ اس کو پہنا ہوا آدمی لیٹرین میں جا رہا ہے، اس کے لیے ہے قرآن کی آیتیں؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں بڑا عجیب و غریب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فیہ شفاء للناس، 2 مقامات پر کہا گیا، شہد کے بارے میں بھی کہا گیا اور قرآن کے بھی بارے میں کہا گیا فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔
تو روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں اخلاقی اس میں شفا ہے. اور ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا موعظتین جادو وغیرہ ہے تو وہ پڑھ کر کے دم کرنا اس کا ثبوت ہے. جس کا ثبوت ہے اس کی تو بحث ہی نہیں ہے. لیکن اب اس کی بنیاد پر پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے یا اس کے اوپر عمل کر کے. جیسے ایک آدمی کو جھوٹ کی عادت ہے تو قرآن کی آیت پڑھے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت تو جھوٹے پر، تو وہ جھوٹ کو چھوڑ دے. وعدہ خلافی کر رہا ہے وعدہ خلافی چھوڑ دے. عادتیں اپنی چھوڑ دے. برائی کی جو عادتیں بے ایمانی کی، بدعہدی کی، وہ عادتیں چھوڑے. وہ برائی بیماری اخلاقی بیماریاں. اور رہ گئی یہ جسمانی بیماریاں تو اس کے لیے دم کرنا ہے. ورنہ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر صرف آپ ٹانگ لیں گے تو شہد کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں پیے شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا، اس کی باٹلی ٹانگ لیجیے، دیکھیے کیا فائدہ ہوگا اس کا. اور اس کے پیئیں گے جب اس کا فائدہ ملے گا. تو ایسے جب آپ اس کو پڑھ کر کے دم کریں گے جب اس کا فائدہ ہوگا. اور تعویذ گنڈے کے جو نقصانات ہیں سماج اور معاشرے میں ہمارے یہاں اس کو عام سی چیز سمجھا جاتا ہے. عام سی چیز. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الرقا والتمائم والتولت الشرک. تعویذ لٹکانا، گنڈا لٹکانا، تمیمہ لٹکانا یہ شرک ہے. ہمارے یہاں بعض حیرت ہوتی ہے. میں ایک مقام پر خطاب کے لیے گیا، ایک بہت بڑے آل انڈیا سطح کے، وفات ہو گئی. ان کا خطاب تھا، مجھے حیرت ہوئی. میں خطاب کے بعد ان سے کہا، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ تعویذ میں لکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا شرک ہے، ان الرقا والتمائم والتولت الشرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ہے صبح سویرے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، خواتین نے اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا، بچوں نے، مردوں نے. اب اگر کچھ ہوا تو اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ دعا پڑھ کر کے پھونکیے. اگر کسی جگہ تکلیف ہے سیدھا ہاتھ رکھیے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیے، 7 مرتبہ اعوذ بسم اللہ وقدرتہ من شر ما یجد حاضر. بڑھاپا اور موت نہیں ہوگا تو اللہ شفا دے گا. اگر نظر بد لگی ہے وہی اس کو ما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. اگر بچہ سو ہی نہ رہا ہے اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم اللہم اہد لیلی وانم عینی. یہ سب دعائیں بتائی ہے اللہ کے نبی نے. لیکن اب ہمارے یہاں بجائے یہ کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے شرک میں مبتلا ہے لوگ. خیر، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پکڑ کر کے آپ نے اس کو نوچ لیا. غلام آزاد کرانا صحابہ کے اقوال ہے. کسی کی تعویذ گنڈا کاٹ دینا، غلام کو آزاد کرانا ہے. آپ نے اس کو کاٹ دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آل عبد الرحمن شرک سے پاک ہے. ہمارے گھر شرک نہیں، آل عبد الرحمن شرک سے پاک ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تم کو شرک سے منع کرتا ہے. تعویذ پہننے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو ہم شفا مانتے ہیں. یہ بیماری سے بچا لے گا. اور کچھ لوگ تو اس کے بعد پتھر وغیرہ بھی پہنتے ہیں، انگوٹھیاں وغیرہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے بڑی ترقی کی ہے جو اسلام کا نام لیوا ہے. لوگ اپنے مشکل کشا اور حاجت روا اور تکلیفوں سے بچانے والے بتوں کو بت خانوں میں رکھتے ہیں. یہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے معبود کو چلتے ہیں. اپنے بت خانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ میں یہ پتھر پہن لیں گے تو مصیبت روک لے گا. استغفر اللہ. یہ معمولی چیزیں نہیں، اللہ کی ذات ہے. مشکلات سے بچانے والی، تکلیف سے بچانے والی، پریشانی سے بچانے والی. شرک کیسے؟ ایک عقلی دلیل دیتا ہوں میں اکثر. شرک کس طرح ہوا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کا مقام کسی کو دے دینا. ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ نے اس کے گلے میں تعویذ باندھ دیا، اب یہ حفاظت کرے گا. بچہ چل رہا ہے، اچانک پاور چلی گئی، اندھیرا ہو گیا. اب بچے کو خوف ہوا، کس طرف اس کا دماغ جانا چاہیے تھا؟ اگر موحد گھرانے کا ہے، توحید والے گھرانے کا ہے، مسلمان گھرانے کا ہے، تو کسی بھی آفت یا مصیبت کے آنے پر کدھر اس کا دماغ جانا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف کہ اللہ بچانے والا ہے. لیکن وہ تو گلے میں ٹانگا ہوا ہے، فوراً اس پر ہاتھ رکھے گا. ہاں یہ ہے، فلاں نے لکھ کر دیا اور امی نے لا کر کے باندھا تھا. اب بجائے اللہ کو مشکل کشا، مصیبت اور تکلیف سے نجات دینے والا، بچانے والا، یہ ماننے کے بجائے اس نے یہ مان لیا.
کھلا ہوا شرک. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. بے شمار چیزیں ہیں، میں صرف ایک چیز، ورنہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں شرک کی اقسام، معمولی بیماری پر آدمی عقیدے کا سوداگری کر لیتا ہے. معمولی بیماری پر ایڑی رگڑ کر کے آدمی مر جائے، موت آ جائے، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں ہونا چاہیے. عقیدہ آدمی کو محفوظ رکھنا چاہیے. اللہ کی ذات ہے بچانے والی، اللہ رب العالمین کی ذات. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کسی تکلیف اور پریشانی میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے یہاں ایک جملہ بہت عام ہے لوگوں کے درمیان، جو گفتگو میں کہہ دیتے ہیں لوگ، عام ہے لوگوں گفتگو کے درمیان کہہ دیتے ہیں. عام کیا کہا؟ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہے کہ جو اکیلا اللہ چاہے. ہمارے یہاں قسم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک فقد اکفر. دونوں الفاظ حدیث کے اندر کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا. ہمارے یہاں سر کی، سامنے والے کی، بچے کی، نہ جانے کس کی قسم، لا علمی کی بنیاد پر آدمی کھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے حرام کیا ہے تم پر شرک کو. کتنا سنگین گناہ، کتنا زبردست گناہ جو تمام اعمال کو ضائع کرنے والا، ختم کر دینے والا ہے. دوسری بھی چیزیں اس کے ساتھ کاروباری معاملات میں، تجارت اور کاروبار میں. ہمارے یہاں دیکھیے لوگ گھروں میں لا کر کے، دکانوں میں لا کر کے ایک تختی، نہ جانے یہ کہاں سے آ گئی. اللہ کے نبی نے کاروبار میں ترقی، تجارت میں ترقی کا جو نسخہ بتایا ہے، اصل میں یہ دین ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. سب کو بے دین بنانا، دین سے دور کرنا، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور کرنا. میں نے جیسے بیماریوں بتایا کہ دعائیں بتائی، اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑوا کر کے، یہ چھوڑوا رہے ہیں اس کو، معاف کیجئے گا، تعویذ پہنانا یہ 2 نمبر کی بات ہے. شرک ہوتا ہے یہ 1 نمبر ہے، لیکن دعاؤں سے، دین سے دور کرنا یہ شیطان کی سازش ہے. شیطان تم کو خوشنما خواب بتاتا ہے ایسے کاروبار میں. اب نہ جانے ہمارے یہاں کہاں سے قرآن کریم اگر آپ پڑھیں تو قرآن کی 114 صورتوں میں سے تقریباً 26 صورتیں ایسی ہیں جس کے آغاز میں بالکل ابتدا میں الف لام میم، کہیں 1 حرف ہے، کہیں 2 حرف ہے، کہیں 3، کہیں 4، ایسے زیادہ حرف ہے. نون، یاسین، حامیم، الف لام میم را، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، یہ شروع میں ہے یہ الفاظ. اس کا کوئی معنی اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے نہیں بتایا. اسی لیے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے ترجمے میں جہاں یہ لفظ ملے گا، جیسے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم، تو اس کے آگے ترجمہ الف لام میم لکھا ہوا ملے گا. ہمارے یہاں ایک معنی اس کا لوگوں کو معلوم پڑ گیا، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. یہ پورے حروف مقطعات نکال کر ایک کاغذ پر دیوار پر لگا دیے کہ اب اس کو اگر صبح دیکھ لیں گے تو آپ کا کاروبار بڑا زبردست چلے گا. اللہ کے نبی نے کاروبار میں ترقی، تجارت میں، مال میں برکت کا نسخہ کیا بتایا ہے؟ مال میں برکت کا نسخہ یہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے. قرآن کی آیتیں ابھی پڑھا، ناپ تول میں کمی نہ کیجیے، بدعہدی نہ کیجیے، مال کا عیب نہ چھپاؤ، دھوکہ نہ دو، ڈنڈی نہ مارو، جھوٹ نہ بولو. یہ تمام اصول اور ضابطے بیان کیے گئے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، گیہوں کا ڈھیر نظر آیا. آپ نے ہاتھ ڈالا اندر گیلا تھا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جیسے آدمی پیاز کا تھیلا لیتا ہے تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، کیونکہ دکھتی سب بڑی ہے، لیکن جب اس کو آدمی الٹتا ہے تو اندر کچھ اور ہی رہتا ہے. اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. یہ بےایمانی ہے، یہ دھوکہ ہے کہ آپ دکھا کچھ رہے ہیں، دے کچھ رہے ہیں. ان سب چیزوں سے بچنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. پھر اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ مال میں برکت کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ 700 گنا تک مال بڑھا دے گا. ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 فرشتے صبح اٹھ کر کے آپس میں بات کرتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کے مال میں بڑھا، جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر. فرشتہ دعا کر رہا ہے. ہم لوگ نیک آدمی کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی تکلیف میں ہے،
تو دعا کرنا، حدیث سے اس کا ثبوت ہے، کہہ سکتے ہیں بالکل، ہم کو خود بھی دعا کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو بڑھا، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ روکنے والے کے مال کو روک لے۔ اب صبح اٹھ کر کے آدمی کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے، ضروری نہیں ہے بہت بڑا اماؤنٹ ہو، مگر کچھ نکال دے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے تو صلہ رحمی کرو، رشتہ جوڑو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ پہنچاتا رہے۔ یہ سب مال بڑھنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ صدقے سے اللہ کتنا مال بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 700 گنا تک کے، جیسے ایک بالی ہے اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 بالیاں، جوڑ لیجئے کتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو مال کے بڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب یہ کاغذ لے کر آتا ہے آدمی، صبح اس کو دیکھ لیں میں بس، اگر دیکھنے سے ہو جائے تو گاہک آ کر دیکھے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ فری میں دے دیں گے اس کو، کریڈٹ کم کر کے دے دیں گے۔ عمل کرنا، یہ تمام چیزیں آئی غیروں کے ہاں سے، یہ بنا لیا گیا شریعت کے احکامات کو۔ اس کے بعد پامال کرنا، صبح سویرے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے گھر سے نکلنا، صبح تلاوت کرنا، فجر کی نماز کے بعد کوشش کرنا۔ جتنے ذرائع بتائے گئے ہیں تجارت کے، ان تمام کے تمام احکامات پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ پارٹنرشپ اگر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 پارٹنر اگر ایمانداری کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، ایمانداری کے ساتھ۔ اب یہاں تو ایسا ہے کہ مال لینے کے لیے آدمی اکیلا گیا، ملا 22 میں، بتا رہا ہے 20 میں ملا، اب 2 روپیہ یہاں رکھ لیا زائد، 20 میں ملا 22 بتا رہا ہے، فروخت تو کرتے وقت تو 27 میں بکا، 25 بتا رہا ہے اپنے پارٹنر کو کہ 25 میں بکا۔ اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ آدمی قسم کھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہے، حدیث پڑھ کے۔ آج ہمارے یہاں ایک معمولی ٹھیلے والے کے پاس کھڑے ہو جائیے، اس سے جب آپ سودا کرے تو پہلا جواب تو جھوٹ سے شروع کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ ارے 20 روپیے میں دے دے، خریدی نہیں ہے، چل 5 کلو کا بول، اچھا ٹھیک ہے لے لو۔ اب خریدی نہیں تھی لیکن 5 کلو جب آپ نے مانگ لیا تو دے رہا ہے۔ آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں دینا ہے، آپ کے ریٹ میں نہیں بیٹھتا ہے، کہہ دیجیے نہیں آئے گا اتنے میں۔ قسم کھانا، آدمی اپنے مال کی قسم کھا کر کے بیچ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مال میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا کہ کس کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوں گے، اس کی بجائے شیطان نے ہم کو ایک نئے راستے پر لگا دیا، ایک نئی چیز۔ اور بہت سارے، اللہ نے کہا نا شیاطین الانس اور شیاطین الجن، شیاطین الانس جو ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں مشیرین ہوتے ہیں، ارے طبیعت برابر نہیں ہے، دوا خانہ لے جانے کی بجائے فلاں جھاڑو پکیوں کے پاس عقیدے کی سوداگری، ارے ایسے کر تو مال بڑھے گا۔ بھائی کا ترکہ مارنے کا حساب کتاب میں یہ تمام جو شیاطین الانس گمراہی کے راستے پر لے کر کے جاتے ہیں، یا جو شرکیہ اعمال و افعال کرتے ہیں، یا تو مولوی کے پاس پہنچ گیا، جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس کہ حضرت کل مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا ہو جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عقیدہ، دین، عقیدہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ رزق کا دینے والا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، اللہ تو کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب رزق کو دینے والا ہے۔ عقیدہ اور ایمان کی چیزیں ہیں یہ سب، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ رزق کو روک لے گے۔ اولاد دینا، ہمارے یہاں بدعقیدگی یہاں بھی آتی ہے، جھاڑ پھونک والے یہاں پر بھی اپنا کمائی شروع کر دیتے ہیں اور عقیدے اور دین پر حملہ کہ جادو کر دیا گیا، جادو ہو گیا ہے۔ بھلا بتائیے، اللہ نے اس دنیا کو بنانے سے 40 سال 50 سال پہلے تقدیر لکھ دی، کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر کون بچہ اس دنیا میں آئے گا اور پہلی سانس لے گا اس دنیا کی ہوا کی۔ ابھی تک ماں کے ذریعے سب چل رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ماں کے سینے سے پہلا رزق کو حاصل کرے گا، اس رزاق نے اس ماں کے سینے میں وہ رزق کو لکھا ہے۔ کیا جھڑ پھکوے کی یہ طاقت ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اس پورے تقدیر، لکھی ہوئی تقدیر کو ٹال دے وے؟
ذرا سا غور کیجیے، عجیب بدعقیدگی کا معاملہ ہے، معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، شرک سے بچنا۔ موحد جو ہوتا ہے، توحید پرست جو ہوتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو مال میں کمی کر کے آزمائے گا، اللہ کی آزمائش ہے۔ بیماری آئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کتنی لمبی مدت تک بیمار رہے، دعا کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ جو بیماری پہنچی ہے، یہ حضرت ایوب علیہ السلام خود سے اچھے نہیں ہو سکے، یہ جھڑ پھکوے 4-6 اعداد لکھ کر کے اچھا کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ عقیدے کی چیزیں ہیں، یہ دین کی چیزیں۔ اللہ کے نبی نے جو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف، سر میں شدید تکلیف، مرض الموت میں شدید، تو آپ نے کئی ایک کام کیے۔ ہمارے یہاں بھی اس سلسلے میں بڑی لا علمی اور جہالت پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ، آپ نے 7 مشکیزہ پانی منگایا اور اپنے اوپر سے ڈلوایا، 7 مشکیزہ پانی مختلف الگ الگ کنویں سے۔ ہمارے یہاں بھی جیسے سر میں پھنسی، ایسے کچھ بیماریوں میں لوگ کرتے ہیں کہ 7 مٹکوں کا پانی منگا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو 7 مشکیزہ پانی منگایا تو 7 الگ الگ کنویں کا تھا، اور جو کنواں ہوتا ہے تو اس کے اطراف کی جو زمین ہوتی ہے اور جو درخت ہوتے ہیں ان کی جڑوں کے اثرات پانی کے اندر ہوتے ہیں، تو 7 کے اثرات الگ تھے۔ یہاں تو ایک ہی نل سے آیا ہوا پانی ہے، 7 مٹکے سے منگاؤ، آپ کے 70 مٹکے سے منگاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے، اگر آپ کو کرنا ہے تو بورنگوں سے کیجیے، غور تو کرے آدمی کہ اللہ کے نبی نے اگر کچھ بتایا ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تھا، پیالہ رکھا ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ دست مبارک کو اپنے ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور اپنے چہرے انور پر پھیرتے، اور درد کی شدت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک رہی تھی اور آپ کا ہاتھ پھیرتی تاکہ آپ کی برکت سے وہ درد کی شدت کم۔ کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں، تکلیف میں، کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ ہمارے یہاں نبی کا طریقہ چھوڑنا، شرک میں مبتلا ہونا، عقیدے کی سوداگری کرنا، معمولی چیزیں یہ سب نہیں ہیں۔ یہ صرف یہیں تک نہیں ہے، کاروبار تک کے، زندگی کے ہر شعبے میں اگر شرک کو دیکھا جائے ہمارے یہاں قدم قدم پر، زندگی کا کوئی شعبہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کیا چیز؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اب عبادت میں آئیے، عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تدعو من دون اللہ، تعبدون من دون اللہ، تدعون من دون اللہ۔ پکارنا یہ عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا۔ مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے، یہی پورا کے پورا اہل شرک سے نزاع تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے، مشکلات میں، تکلیف میں، پریشانی میں، مانگنے میں، ہر حال میں اکیلے اللہ کو پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ جو بزرگوں کو پکارتے تھے کہ لات عزا، دنیا کے اندر جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے اللہ کے ساتھ، یہ گنڈے موالی نہیں رہتے تھے، سماج اور معاشرے کے برے اور ڈاکو یہ سب نہیں رہتے تھے، سماج اور معاشرے کے نیک لوگ ہوتے تھے۔ آج کے دور میں جہالت عام ہو گئی ہے تو کتے بلیوں کی بھی قبریں بنا کر کے لوگ پکار رہے ہیں، وہ جانے دیجیے۔ یا پاگلوں کو پہلے دور میں جو ملتے ہیں، جن کی داستانیں ان کے اپنے سماجی کافی کام ملتے ہیں، تو ایسے مشرکین مکہ کا جو معاملہ تھا تو یہ حاجیوں کو ستو پانی میں گھول کر کے پلایا کرتا تھا، نیک آدمی۔ تو مشرکین مکہ کو جب کہا گیا کہ اکیلے اللہ کو پکارو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس کو اس لیے نہیں پکارتے ہیں کہ اس کو معبود سمجھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، ان کا چلتا ہے،
ما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے وے۔ دوسری جگہ پڑھیے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو سفارشی بنائیں تو وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہماری سفارشی اللہ کے پاس، ان کے توسط سے ہم دعا مانگتے ہیں تاکہ جلدی سے دعا قبول ہو جائے، ان کی تو ٹلتی نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا یہ شرک ہے، کھلا ہوا، ہمارے یہاں بالکل عام ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے، بلکہ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے اور عموماً وہ کفر و شرک بدعقید کی بیان کرنے میں صف اول میں ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو یا اللہ نہیں بتانا، یا اللہ پکارے یہ نہ کہنا۔ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ، سب پڑھیے، اٹھائیے، کبھی اللہ نے اگر توفیق دی ہو کہ قرآن و حدیث پڑھے۔ غزوہ احد میں حضرت طلحہ نے تنہا 11 آدمیوں کا مقابل جنگ کی، تنہا، ہاتھ شل ہو گیا، پوری عمر وہ ہاتھ شل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنگ طلحہ کی تھی، کتنے ہیں؟ ان کی انگلی کٹ گئی، سی کی آواز نکلی۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم بسم اللہ کہتے سی کی آواز کی جگہ تکلیف سے جو آدمی کی نکلتی ہے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے، مصافحہ کرتے تم سے فرشتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جب الگ ہوئے غزوہ احد کے بعد، تو ابو سفیان ایک گھاٹی میں آپ نے پناہ لی ابو بکر عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو سفیان مشرکین مکہ کے لشکر کا سردار پوچھتا ہے کہ تم میں محمد ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ پھر کہا ابو بکر ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ پھر کہا عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی نے خاموش رہنے کے کہا۔ تو کہتا کیا ہے؟ چلو معاملہ ختم، یہی تو تھے نبی، ختم ان کا دایاں بایاں، ان کے دست و راست، ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے سرداران تو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سن، اللہ کے رسول بھی محفوظ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ سنتا ہے ابو سفیان دوری تھی، ایک گھاٹی میں یہ تھے ایک گھاٹی میں وہ، تو کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ یعنی آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑ گئی تھی غزوہ احد میں۔ تو اللہ کے نبی آپ نے ارشاد فرمایا ہاں الحمدللہ محفوظ ہے، زندہ ہے، حیات ہے، آپ کو قتل نہیں، شہید نہیں کیا گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری بات زیادہ معتبر ہے میرے نزدیک ابن قیمہ کی، جس نے یہ بات اڑائی تھی اس سے زیادہ، وہ ہمارا آدمی تھا لیکن اس کی بات کا بھروسہ نہیں۔ کئی سوال و جواب ہے، ہر سوال کے جواب میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جواب دو۔ صحابی پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دے میں؟ اللہ کے نبی جواب بتاتے ہیں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا ہمارا یہ پیر وہ پیر، وہ اپنے پیر کا نام بتا دیں ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ اولو حبل، یہ نعرہ بھی لگایا تھا۔ اللہ کے نبی نے جواب میں اپنا نعرہ لگوایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں بچانے والا۔ پکارا کس کو جائے؟ پکارا کس کو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار سونت کر آدمی بیٹھا ہوا ہے، پوچھتا ہے بتاؤ کون بچاؤ گے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے کہہ رہے ہیں، اولیاء نہیں فرشتے۔ کہو تو آگ سے بچا دے، کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کو پکارنا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی مشکلات کو اور تکالیف کو دور کر سکتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ بدعقیدگی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ بچانا چاہے
تو پوری دنیا مل کر کے تکلیف نہیں دے سکتی. اور آگے بڑھ گئے. کیا کسی مشکل وقت میں کسی موقع پر اللہ کے نبی نے کہیں یہ بیان فرمایا کہ مجھ کو پکارو؟ صحابہ کرام کو پکارو. غزوات میں، مشکلات میں، تکالیف میں یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اٹھائیے قرآن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اس آیت کی تفسیر میں دیکھیے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑا ظلم اور تشدد ہے. دعا کیجیے اللہ سے. کس کو پکارنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ یہ اللہ کے نبی طائف سے لوٹ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں اپنی بے کسی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کس کے سامنے پیش کروں؟ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امام، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جس کی مثال نہیں پیدا ہو سکتی، شافع محشر جامع کوثر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ساری غلطیاں تیری معاف. اٹھائیے سورہ فتح. وہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں اے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. یہ صحابی ہیں. اللہ کے نبی کی پوری تعلیم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اپنی ذات یا کسی اور ذات کی طرف بلایا. کیا ملے گا جانتے ہو؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے جناب میں جھکانا، اللہ کی عظمت و بڑائی اور اس کی کبریائی دل میں راسخ کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ نہیں کہتی ہے کہ آپ کے ذریعے سے پکار لیتا ہوں. ابھی میں اس پر بھی آتا ہوں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، شرک ہر جگہ پایا جاتا ہے ہمارے یہاں. اللہ کے نبی سے کہا آ کر کے کہ اللہ کے نبی مرگی ہے، دعا کیجیے اللہ شفا دے دے. اسی عورت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کسی جنتی خاتون کو دیکھنا ہے تو وہ کالی لمبی عورت جو جا رہی ہے اسے دیکھ لو. اللہ کے نبی سے آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس پر صبر کرو گی تو جنت. بڑی قیمتی چیز ہے، جنت کی قیمت جانتے تھے صحابہ. اسی لیے واقعات دیکھیے، مسکراتے ہوئے جنت کے لیے سب قربان کیا. کہا اللہ کے نبی پھر مجھ کو جنت چاہیے، لیکن ایک گزارش ہے، میرا جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو پردہ کھل جاتا ہے. ایسی خاتون تھی باحیا، اللہ سے دعا کیجیے میرا پردہ نہ کھلے. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس کا پردہ رب العالمین محفوظ رکھنا. صحابہ کہتے ہیں کہ موت آ گئی اس کے، لیکن کبھی اس کا کپڑا نہیں ہٹا، مرگی کا دورہ پڑا. اللہ کے نبی سے کہتی ہیں اللہ سے دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں ہمارے یہاں ہے نا، شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، جنت تو حضرت کی ہے، ان کا دھوبی ہو کہ ان کا نوکر ہو کہ باورچی، سب جا رہے ہیں جنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں حدیث پڑھیے، قرآن پڑھیے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اس کو ہمارے یہاں لوگ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں. قرآن پر حملہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کی مخالفت ہے. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں یا بنی یا فاطمہ انقذی نفسک سلیلی ما شئتی من مالی فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ لے، روز محشر میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا. اور یہاں اچھا قبر کے حالات، نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں اگر تم دیکھ لو تو مسکرانا چھوڑ دو، گھروں سے نکل جاؤ جنگلوں کی طرف. کن کو کہہ رہے ہیں؟ کن کو؟ صحابہ کرام، سادات اولیاء. دنیا کا کوئی ولی ان کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہے. اور یہاں سب قبر میں جا کر کے دیکھ لے رہے ہیں. دھوبی ہے تو کیا جواب دے رہا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں. اللہ کی جگہ عبد القادر لائے اور وہ صحیح بھی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ جواب دینا چاہیے. جب دھوبی سے پوچھا گیا قبر میں کہ تجھ کو کس نے پیدا کیا، من رب کا، تو کیا جواب دینا چاہیے؟ ربی اللہ. تو کہتے ہیں کہ عبد القادر دیا اور وہ جواب کی وجہ سے نجات بھی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کے مقام پر. خیر معمولی چیزیں یہ سب نہیں ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے. ہمارے یہاں یہ جو تعلیم دی جاتی ہے، اب وسیلہ لگانا نیک بندوں کا، برگزیدہ بندوں کا، اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے بے شمار جوابات ہیں، بے شمار. شرک ہے یہ دعا میں جو ہمارے یہاں لگاتے ہیں لوگ، شرک. الدعاء هو العبادہ، پہلی چیز.
اللہ کے نبی نے کہا دعا عبادت ہے، اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا ہے کسی کو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بڑا اہم ہے، اسی لیے قرآن و حدیث پڑھیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں پورا قرآن توحید ہے، پورا قرآن بڑی اہم چیز ہے عقیدہ۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات جو قرآن میں نقل کیے ہیں، کیسے واقعات ہیں؟ ان کے مشکلات والے، ان کے مشکلات والے واقعات ہیں، تاکہ آدمی ان کے واقعے کو دیکھ کر اپنا عقیدہ درست کرے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا سامنے ان کا بیٹا طوفان میں غرقاب ہوا۔ جب آپ نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا، تو کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین۔ ایک موج آئی اور وہ زندہ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، کوئی مردہ بچائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ مشکل وقت میں اکیلے اللہ کو پکارنا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پڑھتے جائیے واقعات۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کس نے بچایا نار نمرود سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے دریا، کہتے ہیں اب کہاں جائیں؟ کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب راستہ کھولے گا، راستہ دکھائے گا میرا رب۔ کس نے نکالا؟ پڑھتے جائیے واقعات۔ حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام، میں اکثر کہتا ہوں، اکثر یہ دین، یہ عقیدہ، اللہ نے کہا شرک کو اللہ نے حرام کیا ہے، معمولی چیز نہیں ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات تو قرآن میں بہت سارے ہیں، اور اللہ نے واقعات کے بارے میں کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ معلومات کے لیے نہیں ہے، قصہ نگاری کے لیے نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوگا، اس میں احکامات ہوں گے، اصول ہوں گے، ضابطے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا طریقہ، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یعنی واقعہ اپنے چلو میں ایک ایک واقعہ کتاب ہے پوری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں اس واقعے کو کیا کہا؟ احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، انسانی سائیکالوجی، انسانی نفسیات جو ہے، اس پر سب سے دلچسپ کتاب قرآن ہے، کیونکہ اس کا سبجیکٹ تو انسان ہے، اور انسانی نفسیات جتنی زبردست ہو سورہ یوسف میں آپ کو ملے گی۔ پڑھتے جائیے، کس موڑ پر کہاں کس طرح ایک آدمی سوچتا ہے، سب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ خود نبی، آپ کے والد حضرت یعقوب نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق نبی، آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی۔ ہمارے یہاں غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا لوگ۔ یہ قرآن دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، بچ سکے؟ باپ نے بچایا، دادا نے بچایا، پردادا کسی نے بچایا آ کر؟ اس کی ذات اکیلا اللہ بچانے والا، اکیلا، کوئی نہیں۔ اور قافلے والوں نے نکالا، لے جا کر کے بیچ دیا بازار میں، غلام بن گئے، آزادی ختم۔ بچانے آیا کوئی؟ امراۃ العزیز نے جھوٹا الزام لگایا، جیل ہوئی، کوئی بچانے آیا؟ یہ سبق ہے، قرآن پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بچ پاتے اگر ہم نے نشانی نہ بتا دی ہوتی تو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حضرت یعقوب رو رو کر کے آنکھ بہہ گئی۔ ہمارے یہاں عقیدہ کیا کیا جا رہا ہے؟ فلاں کو پکارو۔ یہ جو نہ سن سکتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کب اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے۔ میں اکثر کہتا ہوں مردوں کو پکارنے والوں کو قرآن نے ایسی دل لگتی دلیل دی ہے، دل لگتی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے یہ کان سے نہیں دل سے خطاب کرتی ہے، دماغ کی چولیں ہلا دیتی ہے۔ ہمارے یہاں مردوں کو لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا، دیکھیے، جاہل سے جاہل آدمی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ تم مردوں کو سنا سکتے ہو نہ بہروں کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجیے، ایک آدمی بہرا ہے، ایک آدمی بہرا ہے،
بہرا آدمی جو ہوتا ہے پورا زندہ ہوتا ہے، چلنا پھرنا، کھانا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سب، صرف اللہ اس کی ایک صلاحیت مار دیتا ہے، ایک انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ایک صلاحیت سننے کی، سب باقی ہے، کوئی سنا پاتا ہے اس کو؟ پوری طاقت لگا دو سارے آلات۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں اکثر سوچتا تھا، اکثر یہ نابینا لوگ جو ہوتے ہیں کیا یہ خواب دیکھتے ہیں کیا؟ بچپن سے ایک سوال تھا دماغ میں۔ تو ایک بزرگ نابینا حافظ نیک آدمی تھے، اللہ غری کی رحمت کرے، وفات ہو گئی۔ ان سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا، مولا آپ کو خواب دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سنائی دیتا ہے۔ ایک جملے میں جواب دیا انہوں نے، کہا جیسے پورا یعنی مطلب کہا میں نے سب جیسے بلینک ہے ویسے ہی بلینک معاملہ ہے۔ تو بولے ہاں بالکل ایسے ہی بہرے کا، جس نے کبھی کچھ دیکھا نہیں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا، آدھی موت ہے وہ۔ جس نے کبھی کچھ سنا نہیں خواب میں بھی نہیں سنتا ہے، بہرے سے وہ تو پوچھ نہیں سکتے ہم بہروں سے، نہیں تو پوچھتے، وہ تو اشارے میں کیا کیا بولتا ہے، ہاں ہی بولنا پڑتا ہے اس کو تو۔ خیر، اور عجیب بات یہ ہے کہ بہرے سب سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے 4 بہرے اگر بیٹھے ہو تو ایک بھی خاموش نہیں ہوتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ ایک آدمی پورا زندہ ہے، صرف اللہ نے سننے کی صلاحیت مار دی، پوری دنیا مل کر سنا سکتی ہے نہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو نہ مردوں کو، انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ بہروں کو۔ جو اکھا زندہ ہے صرف ایک صلاحیت میں نے مار دی سننے کی، تم اس کو نہیں سنا سکتے۔ جو پورا مر گیا 6 فٹ تو گاڑ کر آیا، اس کو سنانے پر محنت کر رہا ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو اور نہ مردوں کو، سنتے نہیں۔ ہمارے یہاں جو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ سب عقیدے کی چیزیں ہیں۔ اب انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے کہ جب وہ تکلیف میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ دعا مانگی تو وسیلہ لگایا۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے قرآن میں نقل کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فرعون کے دربار میں جانا ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور یہ دعا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اہل ایمان کی دعا سب کو یاد ہے، اہل ایمان کی دعا بڑی مشہور دعا، ہر مسلمان کو بچپن ہی میں اس کے والدین یاد کرا دیتے ہیں۔ میں ایک جملہ پڑھوں گا، آپ پڑھنے لگیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کسی ایک دعا میں وسیلہ پایا آپ نے؟ ایک دعا میں وسیلہ پایا؟ یہیں پر ذرا سا رک کر ایک بات اور کہتا چلوں، میں تیزی سے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک بات صرف، ہمارے یہاں دعا مانگتے ہیں تو اولیاء کرام کا وسیلہ یہ ایک الگ بحث، اللہ کے نبی کا وسیلہ، اس میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کو لکھ کر امام حاکم اس کے نیچے لکھتے ہیں یہ ضعیف موضوع من گھڑت ہے، من گھڑت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واقعے کے بالکل خلاف، جو ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں اس کے بالکل خلاف، حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، جب آپ کو جنت سے نکالا گیا تو قرآن کے الفاظ ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے توبہ کے کلمات سکھائے آدم کو، پہلا پارا۔ ہمارے یہاں یہ کیا بیان کیا تھا؟ حضرت آدم نے لکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ عرش پر۔ عرش کتنا بڑا ہے جانتے ہیں؟ کتنا بڑا ہے عرش؟ اور کرسی 7 زمین اور آسمان اگر ایک میدان میں رکھ دیا جائے اور ایک انگوٹھی، تو یہ حیثیت ہے عرش کے سامنے اس کی، اتنی اس کا حجم جو حدیث میں آتا ہے۔ تو کہا اس میں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے سکھایا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم نے یہ الفاظ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کے دعا مانگی. 8واں پارہ سورہ اعراف دوسرے نمبر کی رکوع اٹھا کر دیکھیے. اب ایک روایت ہم بیان کرتے ہیں جس کو بیان کرنے والا جھوٹا کذاب ہے. خود محدث لکھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے. ہمارے یہاں بہت عام ہے وسیلے سے دعا مانگنا. اور آگے بڑھ گئے, اللہ کے نبی کے وسیلے سے نہیں, یہ الفاظ سے دعا مانگی تھی, قرآن نے بیان کیا ہے. اور آگے بڑھ گئے, اللہ کے نبی نے ہر چیز کی دعا بتائی ہے. تقریباً 750 دعائیں کم و بیش اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ہر چیز کی ایک دعا میں وسیلہ بتائیے. ایک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین بتانے آئے اور آپ نے اتنی اہم چیز چھوڑ دی؟ مشکل کی, تکلیف کی, پریشانی کی, اولاد کی, قرض سے نجات کی, ہر چیز کی دعا بتائیے, ہر چیز. لیکن کسی میں وسیلہ نہیں بیان کیا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو میں نے خیر وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, بس اب ترجمہ کر دوں. پہلا جو جملہ کہا, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا, اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر کیا. سنو, اللہ بتا رہا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ شرک ہے, عبادت میں کسی کو شریک کرنا. اگر شرک کرو گے پورا دین ضائع ہو جائے گا. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو ورنہ گھر تباہ ہو جائے گا. اب اس کی تفصیل کا میرے پاس وقت تو نہیں ہے. اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو کیسے کیا کریں گے, تو قتل نہ کرو کیونکہ تمہیں اور انہیں دونوں کو رزق وہی دیتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. ایمرجنسی کا دور تھا, کچھ بزرگ یہاں بیٹھے, ان لوگوں کو یاد رہا ہوگا. اس وقت تو اس کے آس پاس ایسا ہوا, پورے ملک میں زبردستی نسبندی کرائی جا رہی تھی. نسبندی جو آج ہمارے یہاں اولاد کی پیدائش کو رکاوٹ بناتے ہیں, وہ ذرا سا سننے میں عبرت کے لیے. تو ایک ڈاکٹر تھا بڑا زبردست و مبلغ, نہیں ہم دو ہمارے دو. بس کیا ہوا جانتے ہو, اس کے 2 بچے تھے, ایک 8 سال کا, ایک 12 سال کا. ایکسیڈنٹ میں دونوں مر گئے. اب اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا. ہمارے یہاں بزرگ کو کہتے ہیں نا, سکڑی لگانا چاہیے, پٹری نہیں ٹھوکنا چاہیے تاکہ کھل جائے. سکڑی کھول لو آپ. تو اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا, ختم ہی کر دیا تھا معاملہ. اب وہ گورنمنٹ سے کہے کہ تو ہم کو دے, تو پابندی لگائی ہے 2 کی, تو دو دے. آپ کو معلوم ہے کتنے دن کی زندگی ہے, آپ کو معلوم ہے. اور اس پر میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, ورنہ دنیا کے جتنی بڑی شخصیات ہیں سب 5ویں, 6ٹھے, 11ویں, 8ویں, 9ویں نمبر کے بچے ہیں اپنی ماں باپ کے. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہمارے یہاں بھی آج سونوگرافی کے ذریعے معلوم پڑ جاتا ہے. پہلے دور میں جہالت تھی تو پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے, اب دنیا میں آنے سے پہلے ہی. حالانکہ لڑکیاں جو ہیں 10 لڑکے پیدا ہو جائیں کوئی بشارت نہیں ہے, یاد رکھیے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا 4, 3, 2. راوی کہتے ہیں کہ یہ بھی کہتے اگر ان کی پرورش کر کے لڑکیوں کی آدمی ان کا نکاح کرتے ہوئے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی 2 انگلیوں کو سبابہ, جس کو ہم شہادت والی کہتے ہیں, اور بیچ والی انگلی ملا کر کے کہا کہیں یہ بشارت نہیں ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, وہ جنت کی بشارت لے کر کے آتی ہے. یتیم کا مال نہ کھانا, ان آیتوں کو جو بیان کی گئی ہے. قتل نہ کرنا, قتل کریں گے تو لوگوں کی جان محفوظ نہیں رہے گی. یتیم کا مال کھائیں گے, مال ہڑپ کریں گے تو کمزور لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہے گا. ناپ تول میں کمی اگر کریں گے تو ایمانداری مارکیٹ سے ختم ہو جائے گی, تجارت سے. وعدہ خلافی اگر کریں گے تو زبان کا اعتبار ختم ہو جائے گا. بدعہدی اگر اللہ سے کریں گے تو بندگی ختم ہو جائے گی. اور اگر صراط مستقیم نبی کا چھوڑ کر دوسرے راستے پر چڑھے تو دین ختم ہو جائے گا. 10 احکامات ہیں, میں صرف ایک احکام کی تھوڑی سی تشریح کر سکا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جن چیزوں کو تو نے حرام قرار دیا ہے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین جانے انجانے میں بھی شرک سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین اے اللہ توحید خالص رب العالمین سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.